بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد امثلة اخرى للنوع الثانی وعلى هذا قال اصحابنا اذا نظر بصوم يوم النحر وايام التشريق يصح نظره لانه نظر بصوم مشروع وكذلك لو نظر بالصلاة في الاوقات المكروهة يصح لانه نظر بعبادة مشروعة لما ذكرنا أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام فإنه لو صبر حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه الإتمام بدون الكراهة وبه فارق صوم يوم العيد فإنه لو شرع فيه لا يلزمه الإتمام عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله لأن الإتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام۔ ایک اصل آپ لوگوں کے سامنے گزر چکی اور وہ یہ ہے کہ افعال شرعیہ پر نہیں، افعال شرعیہ کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھی کہ جو افعال شرعی ہوتے ہیں کہ شریعت کے علم پر ان کا وجود اور تحقق موقوف ہوتا ہے، جب ان سے روکا جائے تو روکے جانے کے بعد بھی ذاتاً وہ مشروع ہوتے ہیں اگرچہ وصفاً وہ مشروع نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نہیں فرماتے ہیں وہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ امتحان مقصود ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت قرآن کے اندر کئی مقامات پر فرمائی ہے کہ میں نے یہ دنیاوی نظام پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ جو امر نہیں کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آزمائش ہو، اور ظاہر سی بات ہے آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب جس کو آزمایا جا رہا ہے اس کو اختیار حاصل ہو۔ لہٰذا اگر منہی عنہ فعل شرعی اعتبار سے ذاتاً مشروع ہی نہ ہوتے تو اس صورت میں ان کو جو نہیں دی جاتی وہ ایک عاجز کو نہیں کرنا ہوتا۔ تم نہیں دو یا نہ دو اس کام سے تو وہ رکے گا ہی، بلا اختیار رکے گا، مجبور ہو کر رکے گا۔ تو اب یہاں نہیں اس کو دینا اور پھر اس کو امتحان کا نام دینا یہ تو عبث ہوا نہیں، کیونکہ یہاں پر تو اس کا امتحان ہے ہی نہیں۔ امتحان تو کبھی جو وہ شرعی اعتبار سے وہ کام کر سکتا ہو لیکن پھر بھی نہ کرے، تو یہ ہے نہیں کا حقیقی مقصد۔ تو افعال شرعیہ پر نہیں، افعال شرعیہ کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی اصل پر صاحب اصول الشاشی نے چند مسائل کا تفرق کیا ہے۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی منت مانے یا ایام تشریق کو روزہ رکھنے کی منت مانے، وہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایام تشریق کی 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ یا 13ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھوں گا، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے ایک مشروع روزے کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، لہٰذا یہ فی نفسی ہی صحیح ہوگا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ یہ مشروع روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھو روزہ ایک فعل شرعی ہے۔ اب 10ویں ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ ابن خزیمہ نے احادیث اسماعیل ابن جعفر میں حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک صحیح روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع فرمایا، ایک عید الاضحیٰ کے روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نمبر 2 عید الفطر کے روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ممنوع ہے، فعل شرعی سے منع کیا گیا۔ اسی طرح ایام تشریق کے اندر بھی روزہ رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ اس پر علماء کا مستقل اجماع ہوا ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نبیشۃ الحذلی صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایام تشریق یہ تو کھانے کے دن ہیں اور پینے کے دن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جب یہ کھانے کے دن ہے اور پینے کے دن ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں ہم کو کھانا ہے اور پینا ہے. روزہ رکھنے میں چونکہ کھانا نہیں ہوتا، پینا نہیں ہوتا، تو منع کیا جا رہا ہے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے. بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی، لم یرخص فی ایام التشریق ان یسمنا الا لمن لم یجد الہدیہ، کہ ایام تشریق میں ہم کو اجازت نہیں دی گئی کہ روزہ رکھا جائے. ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے لیے جسے قربانی اور ہدی میسر نہ ہو. تو دیکھو ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع، 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ممنوع، فعل شرعی سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ بات آپ کے سامنے آ چکی، جب فعل شرعی سے منع کیا جاتا ہے نا، تو جب تک کبھی لغیرہ کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو تب تک ہم اس کو کبھی لغیرہ ہی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتاً وہ فعل شرعی تو مشروع ہوگا اگرچہ وصفاً مشروع نہیں ہے. تو یہ فعل مشروع ہی، کیونکہ اگر یہ ذات کے اعتبار سے بھی مشروع نہ ہوتا نا تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں منع کرنے ایک ایسے کام سے جو شرعی اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے ہی نہیں. تو پھر تو یہ نہیں بکواس ہوا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے. اللہ اگرچہ ایسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو غرض سے خالی ہو، لیکن اللہ عامتاً ایسے کام ہی کرتا ہے جو غرض والے ہوں. تو نہیں کرنا ایک ایسا آدمی کو جو پہلے سے رک رہا ہو اس کام سے. ایک نابینا کو یہ کہنا کہ تو مت دیکھ، ایک ان پڑھ کو یہ کہنا کہ تو مت پڑھ، وہ تو پہلے سے پڑھتا نہیں ہے، وہ تو پہلے سے دیکھتا نہیں ہے، تو پھر نہیں کرنے کا کیا مطلب. اللہ تبارک و تعالیٰ عامتاً ایسے افعال اپنی جانب سے صادر نہیں کرتا، لیکن جب اللہ نے کیا ہے تو معلوم ہوا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کرنے کی گنجائش ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے. جب روزہ شرعاً مشروع ہے تو جو منت مانی اس نے ایک مشروع روزے کی منت مانی، تو یہ نظر صحیح ہے، نظر منعقد ہو جائے گی، نظر میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے، ہم کو روکا نہیں گیا کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی قرآنی آیت میں کہ تم 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی منت مت مانو، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کے روزوں کی منت مت مانو. کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت میں ہم کو اس سے روکا نہیں گیا. تو یہ نظر تو صحیح ہے، یہ منت تو صحیح ہے، کیونکہ ایک مشروع روزے کی اس نے منت مانی ہے. ہاں البتہ روزہ رکھنے کے اندر قباحت ہے، کیونکہ اس سے روکا گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق اور یوم النحر کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا، کیونکہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے، اور اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا اچھی بات نہیں. جب مخلوق کی ضیافت سے اعراض کرنا اچھی بات نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے دعوت قبول نہیں کی تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے ہم کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر اور منت ماننے سے ہم کو روکا نہیں گیا. کوئی حدیث تم کو ملے گی ایسی نہیں جو یہ بات بتاتی ہو کہ 10ویں ذی الحجہ کو منت مت مانو، 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کو منت مت مانو. کوئی قرآن کی آیت بھی ایسی نہیں ہے. تو منت ماننا تو صحیح ہے، مشروع روزے کی منت مانی گئی ہے. ہاں البتہ اس دن میں منت پر عمل کرنا اور روزہ رکھنا 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو، 13ویں ذی الحجہ کو، تو اس سے ہم کو روکا گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی اس طرح منت مان لیتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی، تو اس نظر کو ایام تشریق اور یوم النحر میں روزہ رکھ کر پورا نہیں کرنا چاہیے. اس نظر کو ایام تشریق اور یوم النحر میں روزہ رکھ کر پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نظر کو یوم النحر اور ایام تشریق کے بعد پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے اسی دن روزہ رکھ لیا تو واجب ذمے سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جیسا روزہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا ویسا ہی اس نے رکھ لیا. تو اگر کوئی آدمی منت مانتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی
11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی، تو منت تو صحیح ہے، منت منعقد ہو جائے گی، اب اس کو اس منت کو پورا کرنا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کے مابین اس منت کو پورا مت کرنا، کیونکہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے، جو اچھی بات نہیں۔ اس کے بعد جو دن آئے نا جب روزے رکھنے میں کوئی قباحت نہ ہو، منت ان دنوں کے اندر پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گنہگار ہونا چاہتا ہے، منت اس نے پوری کی 10ویں ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھ کر، 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھ کر اس نے منت پوری کی، تو اگر اس نے اس طرح منت پوری کی نا ممنوع دنوں کے اندر، تو یہ گنہگار ہوگا، لیکن واجب ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اس کی منت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہی بات یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک ایسا روزہ رکھا ہے جو ذاتاً مشروع ہے، اور جیسی نظر اس نے اپنے اوپر لازم کی تھی اس طرح اس نے اس منت کو ادا کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ جس طرح یوم النحر اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اسی طرح ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی منت ماننا بھی صحیح نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، منت مت مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح نسائی کے اندر عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نے فرمایا، لا نظر فی معصیت، گناہ کے اندر کوئی نظر نہیں۔ اب 10ویں ذی الحجہ 11ویں ذی الحجہ 12ویں ذی الحجہ روزہ رکھنا ممنوع اور گناہ کا کام ہے نا، تو پھر اس کے بارے میں اگر ہم کوئی منت مانتے ہیں تو وہ منت صحیح نہیں ہے، منعقد نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح روزہ رکھنا ان دنوں کے اندر حرام ہے، اسی طرح معصیت بھی صحیح نہیں ہوگی اور منعقد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا، ایسا امام شافعی اور امام ظفر کہتے ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث آپ نے پیش کی نا، عمران ابن حسین کی حدیث جو صحیح نسائی کے اندر موجود ہے، اس میں ہے کہ معصیت میں نظر نہیں ہوتی، تو احناف کہتے ہیں کہ معصیت کے ساتھ نظر کو پورا کرنا صحیح نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کے ساتھ نظر کو پورا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ بعد میں نظر کو پورا کرے جب معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ منت اگرچہ آدمی نے مان لی ان ممنوع دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی، تو آدمی ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے، ممنوع کام نہ کرے، بلکہ ان کے بعد روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ آدمی کو یہ حکم دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان دنوں کے اندر اگر تم نظر کو پورا کرو گے تو یہ معصیت ہے، اس طرح اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے، حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ نظر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا لا نظر فی معصیت کا معنی ہے معصیت کے ساتھ نظر کو پورا مت کرو، بلکہ بعد میں پورا کرو جب معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ یا یہ کہ ہم حدیث کے اس جز لا نظر فی معصیت کے بارے میں یہ کہے کہ افعال شرعیہ جن سے روکا جاتا ہے، جو منہی عنہ ہو جاتے ہیں، وہ ذاتاً مشروع ہی رہتے ہیں، اگرچہ وصفاً مشروع نہیں ہوتے لیکن ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں، تو وہ معصیت ہوئی ہی نہیں۔ معصیت سے مراد وہ افعال ہیں جو بالکل مشروع ہی نہ ہو، ذات کے اعتبار سے مشروع نہ ہو، وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہو، تو ان کے بارے میں منت ماننا صحیح نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ ہاں لیکن افعال شرعیہ منہی عنہ ہونے کے بعد ذاتاً مشروع ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر اگر کوئی آدمی منت مانے تو یہ صحیح ہو جائے گی، یہ معصیت نہیں ہے۔ معصیت سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، بلکہ معصیت سے مراد کیا ہے؟ جو ذاتاً بھی مشروع نہ ہو، جو وصفاً بھی مشروع نہ ہو۔ افعال شرعیہ منہی عنہ ہونے کے بعد چونکہ ذاتاً مشروع رہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں معصیت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ جب وہ معصیت میں داخل نہیں ہے تو پھر آدمی ان کی منت مان سکتا ہے اور منت منعقد بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم ان افعال شرعیہ کو منہی عنہ ہونے کے بعد ذاتاً
عدم مشروع قرار دیں کہ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے، اگر ہم ایسا کہیں تو پھر اس صورت میں تو وہی بات لازم آئے گی کہ نہیں عاجز کو کی جا رہی ہے، حالانکہ نہیں عاجز سے کرنا سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اب ایک فائدے کی بات آپ کو بتا دوں کہ 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اگرچہ یہ بھی تو ایام تشریق ہے کہ اس میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر یوم العرفہ اور 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا ممنوع۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 9 ذی الحجہ میں اگرچہ تکبیر تشریق کہی جاتی ہے لیکن پھر بھی روزہ منع نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا تو مسنون ہے۔ مسلم کے اندر حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا تو روزہ رکھنا چاہیے۔ آگے صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مکروہ وقت کے اندر، طلوع شمس کے وقت میں، غروب شمس کے وقت میں، استواء شمس کے وقت میں نماز ادا کروں گا، تو اگر کوئی آدمی اوقات مکروہہ میں اس طرح نماز پڑھنے کی منت مانتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا اس طرح منت ماننا صحیح ہو جائے گا، اگرچہ منت پر عمل کرنا گناہ ہے لیکن منت ماننا فی نفسی ہی صحیح ہے۔ منت ماننا فی نفسی کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت ہمیں اس بات پر رہنمائی نہیں کرتی کہ ان اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مت مانو۔ کوئی ایسی کوئی صریح روایت ہے، ایسی حدیث ہے ایسی جو یہ بات بتاتی ہو کہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مت مانو؟ تو نظر کے معاملے میں تو کوئی نہیں وارد ہوئی نہیں ہے، اس لیے آدمی اوقات مکروہہ میں اگر نماز پڑھنے کی منت مانے تو یہ نظر فی نفسی صحیح ہے، اس لیے وہ نظر منعقد ہو جائے گی۔ ہاں، جو منع کیا گیا ہے وہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے پر ہم کو روکا گیا ہے کہ ان اوقات مکروہہ کے اندر نماز مت پڑھو، یہ مناسب نہیں کہ تم اس طرح نماز پڑھو۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان گھڑیوں کے اندر نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ وہ 3 گھڑیاں کیا ہے؟ نمبر 1 طلوع شمس کا وقت، نمبر 2 استواء شمس کا وقت، اور نمبر 3 غروب شمس کا وقت۔ تو نماز پڑھنا ان اوقات مکروہہ کے اندر اس سے منع کیا گیا، لیکن منت ماننا اس سے منع ہم کو نہیں کیا گیا، لہٰذا اگر کوئی منت مانتا ہے تو فی نفسی منت صحیح ہے، لہٰذا جب منت منعقد ہو جائے گی تو آدمی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن شریعت کے اندر چونکہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا ممنوع ہے نا، اس سے حکم ہم کو یہ دیا گیا ہے کہ اوقات مکروہہ جب ختم ہو جائے نا تب ہم منت مانی ہوئی نمازیں ادا کریں تاکہ بغیر قباحت کے ہماری نماز ادا ہو جائے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی آدمی گنہگار بننا چاہتا ہی ہو اور وہ اوقات مکروہہ کے اندر ہی منت مانی ہوئی نماز ادا کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا، وہ اس کا یہ کرنا بالکل اچھی بات نہیں، حرام ہے یہ، لیکن منت مانی ہوئی نماز ادا ہو جائے گی، واجب ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ والی عبارت میں صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ نہیں عن الافعال الشرعیہ بقائے مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ افعال شرعیہ اگرچہ منہی عنہ ہو جائیں اور وصفاً وہ غیر مشروع ہوں لیکن ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہی رہتے ہیں۔ تو جب ایسی بات ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی مکروہ اوقات کے اندر نفل نماز پڑھنا شروع کر دے تو اب نفل نماز شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔
ٹھیک ہے، اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ وجہ اس کی یہ کہ اس شخص نے ایسی نماز کو شروع کیا ہے جو فی نفسی مشروع ہے، اور ہر مشروع کام کے شروع کرنے کا بندے کو اختیار ہے، اور شروع کرنے سے پورا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے جس کے اندر الا ان تطوع کا لفظ آتا ہے۔ کیا لفظ آتا ہے؟ الا ان تطوع۔ اس کا سیاق و سباق کچھ ایسا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھ پر کون سے احکام فرض ہیں؟ تو حضور کہتے ہیں کہ دیکھو، تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تم ان 5 نمازوں کو ادا کرنا۔ تو پھر وہ آدمی پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز مجھ پر لازم ہے؟ تو حضور کہتے ہیں الا ان تطوع، نہیں، اس کے علاوہ اور تجھ پر کوئی چیز لازم نہیں۔ ہاں، اگر نفل نماز تو شروع کرے نا، تو نفل نماز شروع کرنے سے یہ تجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، رمضان کے روزے رکھنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی، رمضان کے روزے کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے کے علاوہ تجھ پر کوئی اور چیز لازم نہیں روزے کے قبیل سے۔ ہاں، البتہ اگر تو کوئی نفل روزہ شروع کر دینے تو اب اس کو پورا کرنا تجھ پر لازم، اور اگر تو پورا نہ کر پائے تو تجھے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ جو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت ہے نا، جس میں الا ان تطوع کا لفظ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر استثناء متصل ہے، کیونکہ یہی اصل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ نفل نماز کو شروع کرنا ہم پر لازم نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو نفل شروع کریں، اور اگر ہمارا جی نہ چاہتا ہو نفل نماز شروع کرنے کا تو کوئی حرج نہیں، ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ نفل ایک زیادتی ہے، ہم چاہتے ہیں شروع کرنا تو شروع کریں، لیکن اگر ہم کو من نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ اگر نفل نماز شروع کر دی نے تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، لہٰذا پورا کرو اس کو، میں اگر پورا نہیں کرو گے تو اس کی قضا تم پر لازم ہوگی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، لوگوں تم اپنے اعمال باطل مت کرو۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کیا جائے نا تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس طرح بیچ میں سے چھوڑ دیا بغیر کسی ذمہ داری کے یہ مناسب نہیں۔ قرآن کے اندر ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو اس طرح باطل مت کرو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ جب نفل حج شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے تو نفل نماز اور نفل روزہ شروع کرنے سے بھی لازم ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنا یعنی نفل نماز پڑھنا شروع کر دے تو اگرچہ وہ اوقات مکروہہ کے اندر نفل نماز شروع کر رہے لیکن پھر بھی اس نفل نماز کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کرتا تو اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے ایسی نماز کو شروع کیا ہے جو فی نفسی مشروع ہے۔ اوقات مکروہہ کے اندر جو پڑھی جانے والی نماز ہے وہ فی نفسی مشروع ہے یا نہیں ہے؟ اب شاید آپ یہ کہو کہ اس سے تو منع کیا گیا ہے ہمیں کہ تم ان گھڑیوں کے اندر نماز نہ پڑھو، تو ہم کہتے ہیں یہ فعل شرعی ہے، اور جب فعل شرعی سے منع کیا جاتا ہے انہیں تو آدمی شرعی اعتبار سے ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تبھی تو اس کو نہیں کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی تو طاقت رکھتا ہے اس کام کو کرنے کی شرعی اعتبار سے، لیکن پھر بھی مت کر تو تجھے اجر ملے گا۔ تو یہ منہی عنہ فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی منہی عنہ جو ہوتا ہے وہ ذاتاً مشروع ہوتا ہے، وصفاً غیر مشروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ ذاتاً مشروع ہے تو اس آدمی نے ایسی نماز کو شروع کیا جو مشروع ہے، اور جب کوئی آدمی ایسی نماز کو شروع کرتا ہے جو مشروع ہے تو اس کو پورا کرنا بھی اس پہ لازم ہوتا ہے۔ اس لیے اوقات مکروہہ کے اندر شروع کی جانے والی نفل نماز اس کا اتمام بندے پر لازم ہوگا، یا تو پوری کر لے، نہ پوری نہیں کرے گا تو پھر اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ یہ احناف کا نظریہ ہے۔ وارتکاب الحرام لیس بلازم للزوم الاتمام والی جو عبارت ہے نا،
اس کے اندر ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض شاید آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی وقت مکروہ کے اندر نفل نماز شروع کر رہا ہے اور پھر اس شروع کرنے سے ہم اس کا اتمام بھی بندے پر لازم کر دیں تو یہ تو حرام ہی کام ہے، یہ تو حرام ہی کام ہے، ارتکاب حرام لازم آئے گا۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان اوقات کے اندر نماز مت پڑھو، لیکن تم حنفی لوگ کہتے ہو کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز شروع کرے اوقات مکروہہ کے اندر بھی صحیح تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم۔ تو یہ تو اللہ نے جو کام کرنے سے ہم کو روکا ہے اسی کام کی دعوت دے رہے ہو تم، اور پھر بندے پر اس کو لازم بھی کر رہے ہو، نہیں کرنا ہی پڑے گا تم کو۔ یہ تو بالکل مناسب رویہ نہیں، یہ تو حرام ہی کام ہے، ارتکاب حرام لازم آ رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب صاحب اصول الشاشی دے رہے ہیں کہ دیکھو، اوقات مکروہہ کے اندر نفل نماز شروع کرنے سے اتمام لازم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ ایک حرامی کام ہی ہوگا، خود بخود ارتکاب حرام اس سے لازم آئے گا اور آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اوقات مکروہہ کے اندر نفل نماز شروع کرے، اس پر اتمام لازم ہو اور حرام کا ارتکاب بھی لازم نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھو، آدمی طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے نفل، یا غروب شمس کے وقت نفل نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، یا استواء شمس کے وقت نفل نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو ہم کہیں گے اسے کہ نماز توڑ۔ ہم کیا کہیں گے اسے؟ نماز توڑ، کیونکہ ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا حرامی کام ہے، اس سے ہم کو روکا گیا ہے، تو ہم کہیں گے نماز توڑ۔ لیکن اب چونکہ اس نے اوقات مکروہہ کے اندر ایک مرتبہ نماز شروع کر دی، تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ پورا کرنا تو اس پر لازم تھا، لیکن چونکہ تو مجبور تھا، تو اس کو پورا کر نہ سکا کیونکہ وقت مکروہ تھا، اس لیے اب تجھ پر قضا لازم ہوگی۔ لہٰذا جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو جائے، تھوڑا صبر کر لے، جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو جائے، استواء شمس کا وقت ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، طلوع شمس کا وقت ہے، سورج اچھی طریقے سے روشن ہو جائے، غروب شمس کا وقت ہے، سورج اچھی طریقے سے ڈوب جائے، اندھیرا ہو جائے، تو پھر تو اپنی نماز کی قضا کر لینا۔ تو دیکھو یہاں یہ جو صورت آپ کو بتائی گئی، اس صورت کے اندر کیا ہوا؟ بندے نے وقت مکروہ کے اندر نماز شروع کی، نماز شروع کرنے سے ہم نے اس پر اتمام کو بھی لازم کیا، اور یہ اتمام لازم ہوا اس طرح کہ اس سے حرام کا ارتکاب بھی لازم نہ آیا، کیونکہ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی ابھی نماز توڑ دے، بعد میں جا کر قضا کر لیے۔ لہٰذا اب یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ذرا یاد رکھی جائے کہ اگر کسی نے پوری نماز مکروہ وقت کے اندر شروع کرنے کے بعد پوری کر لی، اگر کسی نے پوری نماز مکروہ وقت کے اندر شروع کرنے کے بعد پوری کر لی تو نماز ذمے سے ساقط ہو جائے گی، اگرچہ آدمی گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے حرام کام کیا تو گنہگار ہوگا وہ، لیکن نماز ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ آگے وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ و محمد رحمہم اللہ والی عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ نفل نماز کے اتمام میں ارتکاب حرام کا لازم آنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی مکروہ وقت کے اندر نماز شروع کرے تو اب اس نماز کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری، اب یہ ضروری نہیں کہ اب اتمام اس پر لازم ہوا ہے تو اب وہ ارتکاب حرام کرے گا ہی، ہم اس کو کہیں گے کہ نماز توڑ، بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب نماز کی قضا کر لینا۔ تو نفل نماز کے اتمام میں ارتکاب حرام کا لازم آنا ضروری نہیں، ہاں لیکن ممنوع
دن کے روزے کے اتمام میں ارتکاب حرام کا لازم آنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی نے عید کے دن یا 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ روزہ رکھنا شروع کیا نفل، اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جس طرح نفل نماز شروع کرنے سے اتمام لازم ہوتا ہے، اسی طرح نفل روزہ شروع کرنے سے بھی اتمام احناف کے یہاں لازم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہماری دلیل حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت ہے، جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، جس میں الا ان تطوع کا لفظ موجود ہے کہ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی کوئی اور روزے مجھ پر فرض ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، کوئی اور روزے تم پر لازم نہیں، ہاں البتہ اگر نفل روزہ کوئی شروع کر دو نے تو اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے۔ یہ والی روایت قرآن کے اندر ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، صحابہ کا اجماع ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کام ہم نفل طور پر بھی شروع کرتے ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ممنوع دن کے اندر نفل روزہ شروع کر دیا تو 10ویں ذی الحجہ کو نفل روزہ رکھنا شروع کر دیا، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کو نفل روزہ رکھنا اس نے شروع کر دیا، تو اب یہاں کیا اس پر اتمام لازم ہوگا یا نہیں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں اتمام لازم نہیں ہوگا۔ ممنوع دن کے اندر جب نفل روزہ اس نے شروع کیا نا تو اتمام لازم اب نہیں ہوگا، ہم فوراً اس کو حکم دیں گے کہ تو روزہ توڑ اپنا، تو روزہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کر رہے ہیں، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں اور تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کی مہمانی سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہا ہے۔ مخلوق کی دعوت جب ہم قبول نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ابو القاسم کی نافرمانی کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کی اس طرح دعوت کو رد کرنا روزہ رکھ کر یہ کتنے گناہ کی بات ہوگی۔ تو ہم فوراً کہیں گے روزہ توڑ۔ اب جب وہ روزہ توڑ دے گا نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس روزے کو پورا کرنا تجھ پر ضروری، اب تو نے توڑ دیا تو بعد میں قضا کر لینا، نہیں، قضا بھی اس پر لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے منت بھی مان لی نا 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی، یا 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی منت بھی مان لی اور پھر اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو الی آخر، تو روزہ جب اس نے شروع کر لیا نے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس نے اپنی نظر پوری کر لی، محض روزہ شروع کرنے سے اس نے اپنی نظر پوری کر لی، آدمی اپنی ذمہ داری سے ساکت ہو گیا، اب روزہ توڑے اور توڑ کر ممنوع کام سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ضیافت سے جو اعراض ہو رہا ہے اس اعراض سے اپنے آپ کو بچا لے، اب بعد میں جا کر قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نظر بھی پوری ہوگی، بعد میں جا کر قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ امام محمد اور امام حنیفہ جو یہ فیصلہ روزے کے اندر لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم ممنوع دن کے اندر شروع ہونے والے نفل روزے کے اتمام کو لازم قرار دیں تو پھر یہاں ارتکاب حرام لازم آئے گا، اور ارتکاب حرام سے بچنا چاہیے، اس لیے یہاں پر ہم اتمام کو لازم نہیں کریں گے۔ لیکن نماز والے مسئلے کے اندر جو ہے نا معاملہ، اس میں ارتکاب حرام لازم نہیں آتا، ایک شکل صورت نکلتی ہے ایسی جس میں آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نفل نماز سے اتمام لازم ہوا اور ارتکاب حرام نہیں ہوا، لیکن ایسی کوئی صورت روزے کے اندر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نفل نماز کے اتمام میں ارتکاب حرام کا لازم آنا ضروری نہیں، لیکن ممنوع دن کے روزے کے اتمام میں ارتکاب حرام کا لازم آنا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر عید کے دن روزہ رکھنا شروع کر لیا، ابتدا کر لی عید کے دن روزہ رکھنے کی، تو آدمی کو یہ حکم دیا جائے گا کہ روزہ توڑ دے،
اور اب اس کے لیے قضا کرنا بھی ضروری نہیں۔ اب یہ فرق کیوں؟ کس طرح ممنوع دن کے روزے کے اتمام میں ارتکاب حرام لازم آتا ہے؟ یہ ضروری کس طرح ہوتا ہے ارتکاب حرام کا لازم آنا، جبکہ اس سے پہلے جو نماز والی صورت تھی اس میں تو ارتکاب حرام لازم نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں کس طرح ارتکاب حرام لازم آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے طرفین رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ قضا کرنا بھی ضروری نہیں؟ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وقت نماز کے لیے ظرف ہے، جبکہ دن روزے کے لیے معیار ہے۔ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، جبکہ دن یعنی روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مأمور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے۔ مأمور بہی کی ادائیگی میں کل وقت کا استیعاب ضروری نہیں۔ ظہر کے وقت میں اگر ہم ظہر پڑھ لیتے ہیں تو کیا ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ظہر کا وقت بھی چلا جائے گا؟ وقت بچتا ہے نا۔ تو یہ نماز کے وقت کا نماز کے لیے ظرف ہونا ہوا، جبکہ روزے کا جو وقت ہے نا وہ روزے کے لیے ظرف نہیں ہے بلکہ معیار ہے۔ کیا مطلب معیار کا؟ مطلب یہ کہ مأمور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچتا نہیں ہے۔ مأمور بہی کی ادائیگی میں کل وقت کا استیعاب ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب تک، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وقت میں پہلے روزے سے فارغ ہو جائیں پھر روزے کا وقت بعد میں جا کر پورا ہو؟ روزہ ہمارا شروع ہوگا، وقت شروع ہوگا، روزہ کا وقت پورا ہوگا، ہمارا روزہ بھی پورا ہوگا۔ تو یہ روزے کا وقت کا روزے کے لیے معیار ہونا ہوگا۔ طرفین یہ کہتے ہیں کہ جب وقت نماز کے لیے ظرف ہے، یعنی مأمور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے، تو اس سے اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکروہ وقت کے اندر نماز شروع کرے تو اس پر اتمام لازم ہو جائے گا، اور اتمام کے لزوم میں ارتکاب حرام اس پر لازم نہیں آئے گا، اس طرح کہ وہ مکروہ وقت میں نہ پڑھے، صبر کر لے، مکروہ وقت جیسا پورا ہو تب وہ اپنی نماز ادا کر لے، قضا کر لے۔ اس میں سہولت ہے، اس لیے گنجائش ہے اس لیے۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے نہیں کہ روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ روزے کا وقت چونکہ روزے کے لیے معیار ہے نا، اس لیے جب آدمی ممنوع دن کے اندر نفل روزہ شروع کرے گا اور ہم اس پر اتمام کو لازم قرار دے دیں تو اس صورت میں اس کو ایک پورے دن کا انتظار کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے مستقل دن میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کافی مشقت ہے اس کے اندر۔ نماز کے اندر کیا معاملہ ہے کہ اس میں اتنی مشقت نہیں ہے، اسی دن کے اندر تم نماز کی قضا کر سکتے ہو، جبکہ روزے کے اندر ایک پورے دن کا تم کو انتظار کرنا پڑے گا، مشقت زیادہ ڈالی جا رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اتمام کو لازم کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی شکل بھی نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھ لے اور اعراض عن ضیافت اللہ بھی لازم نہ آئے۔ اس دن کے اندر ایسی کوئی شکل ہی بھی نہیں کہ روزہ بھی رکھ لے اور اعراض عن ضیافت اللہ بھی لازم نہ آئے، بلکہ تم روزہ رکھو گے اس دن کے اندر اعراض عن ضیافت اللہ لازم آئے گا اور آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب تم کو انتظار کرنا پڑے گا ایک دوسرے دن کا، اب پورے دن کا انتظار کرنا یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے ساکت کر دیا۔ روزے کے مسئلے کے اندر طرفین نے یہ بات کہی کہ اگر مکروہ وقت کے اندر روزہ شروع کیا نفل طور پر تو اس کو پورا کرنا لازم نہیں۔ یہ تو طرفین کا نظریہ تھا جس کو صاحب اصول الشاشی نے نقل کیا۔ البتہ امام ابو یوسف کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے کہ نہیں بھائی، روزے کا مسئلہ نماز کی طرح ہی ہے۔ جس طرح مکروہ وقت کے اندر کوئی آدمی نفل نماز شروع کر دے
تو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب یہ کہ پورا اس وقت کے اندر کرے گا تو حرام کا ارتکاب لازم آئے گا, اس لیے وہ ذرا مؤخر کر دے, توڑ دے نماز, اور بعد میں جا کر جب کوئی مکروہ وقت نہ ہو تب نماز کی قضا کرے. تو روزے کے اندر بھی آدمی یہی کر لے کہ اگر اس نے ممنوع دن کے اندر روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو یہ ممنوع کام ہے, ہم اس کو کہیں گے توڑ دے بھائی روزہ. بعد میں دوسرے دن جب کوئی ممنوع دن نہ ہو آدمی روزے کی قضا کر لے. اب یہ کہ ایک دن اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو کیا حرج ہے, انتظار کر لے. ہم نے اسے تھوڑی کہا تھا کہ نفل روزہ رکھنا شروع کر ممنوع دن کے اندر, اب اس نے شروع کیا. قرآن میں ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اس لیے اب اس کو پورا کرنا اس پہ لازم اور ضروری. اب اس دن کو پورا نہ کرے, توڑ دے روزہ, کیونکہ اعراض ضیافت اللہ لازم آ رہا ہے, بعد میں جا کر اس کی قضا کر لے ہوئے. امام ابو یوسف کا یہ نظریہ, اور یہی چیز زیادہ عقل سے قریب ہے اور سمجھ میں آتی ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ممنوع دن یعنی 10ویں ذی الحجہ 11ویں ذی الحجہ وغیرہ کے اندر روزہ رکھنا شروع کر دے, نفل روزہ, تو پھر روزے کو پورا کرنا اس پر ضروری نہیں, روزے کی قضا کرنا اس پر ضروری نہیں. امام شافعی کا یہ نظریہ ہے. بلکہ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی مکروہ وقت کے اندر اگر کسی نے شروع کی نا نفل نماز, تو اب اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں, بلکہ نماز توڑ دے, اس کی قضا کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہوگا. یہ امام شافعی کا نظریہ ہے. تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے کل 3 نظریے بیان کیے گئے. پہلا نظریہ طرفین کا, دوسرا نظریہ ابو یوسف کا, اور تیسرا نظریہ امام شافعی کا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ممنوع وقت کے اندر اگر نفل روزہ شروع کر لیا یا نفل نماز شروع کر دی تو شروع کرنے سے اتمام لازم نہیں ہوگا, بعد میں جا کر قضا نہیں کرنی. آدمی کو چاہیے کہ فوراً وہ نماز اور روزہ توڑ دے. یہ امام شافعی کا نظریہ تھا. طرفین کا نظریہ یہ ہے کہ ممنوع وقت کے اندر اگر نفل نماز شروع کی تو شروع کرنے سے اتمام لازم ہوگا. اب مکروہ وقت کے اندر پورا نہ کرے بلکہ توڑ دے, بعد میں جا کر چند ہی منٹوں کے اندر 15-20 منٹ کے اندر قضا کر لے. ہاں, لیکن روزے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تو مستقل ایک دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ روزے کے لیے معیار ہے. عبادت کو انجام دینے کے بعد کوئی وقت بچتا بھی نہیں ہے, ایک مستقل دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ مشقت والی عبادت ہے. تو اگر کوئی آدمی ممنوع دن کے اندر نفل روزہ شروع کر دے تو اس کا اتمام لازم نہیں, بلکہ وہ روزہ توڑ دے, اب قضا بھی کرنی نہیں ہے. ایسا طرفین کہتے ہیں. جبکہ امام ابو یوسف کی بات زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ممنوع وقت کے اندر نفل نماز شروع کرنے سے, ممنوع وقت کے اندر جب نفل نماز شروع کرنے سے اس کا اتمام لازم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی آدمی مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھنا توڑ دے, بعد میں جا کر قضا کر لے. تو اسی طرح ممنوع دن کے اندر اگر کسی نے نفل روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہوگا. ہاں, آدمی اس دن کے اندر توڑ دے اس روزے کو تاکہ اعراض ضیافت اللہ لازم نہ آئے, بعد میں جا کر اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے, اب اگرچہ اس میں مشقت اس کو ہوگی, لیکن ہم نے کہا تھا کہ تو نفل روزہ ممنوع دن کے اندر شروع کر. اس کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو شریعت کے حدود کا پاس رکھنا تھا, لیکن اس نے نہیں رکھا. ہم کیا کر سکتے ہیں. آخر میں ایک اعتراض آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور پھر اپنا درس مکمل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھو گے تو مثال جو صاحب اصول الشاشی نے دی ہے وہ منت کی دی ہے, حالانکہ بات چل رہی ہے ان افعال شرعیہ کی جن پر نہیں وارد ہو, کہ وہ ذاتاً مشروع ہوتے ہیں, وصفاً مشروع نہیں ہوتے. اور مثال دی ہے روزہ کے بجائے منت کی. یوم النحر کے اندر روزہ رکھنے کے بجائے ایسے روزے کی منت ماننے کی مثال دی ہے, حالانکہ منت ماننا تو بالکل صحیح ہے, من کل الوجہ صحیح ہے, ذاتاً بھی صحیح ہے, وصفاً بھی صحیح ہے. تو کیوں ایسا کیا؟ تو یا تو کچھ تشامہ ہو گیا ہے صاحب اصول الشاشی کو, ان کو روزے کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے منت کا تذکرہ کر لیا, یا یہ کہ چونکہ آدمی منت مانتا ہے تو یہ روزے رکھنے کا سبب ہے. تو جو روزے کا حکم ہے
کہ وہ ذاتاً مشروع ہوتا ہے، وصفاً غیر مشروع، منت کا بھی وہی حکم ہوگا۔ صاحب اصول شاشی یہ بات بتانا چاہتے ہوں، واللہ عالم۔ ہمارے نزدیک روزہ رکھنا 10ویں ذی الحجہ وغیرہ کو یا اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے ذاتاً مشروع ہونے کے باوجود، لیکن منت ماننا ان سلسلوں کی، ممنوع وقت کے اندر نماز پڑھنے کی، ممنوع دن کے اندر روزہ رکھنے کی، یہ تو بالکل صحیح ہے، ذاتاً بھی صحیح ہے، وصفاً بھی صحیح ہے، کیونکہ اس سے ہم کو منع نہیں کیا گیا۔ نوع ثانی کی دوسری مثالیں، نوع ثانی کی دوسری مثالیں یعنی نہیں عن الافعال شرعیہ کی دوسری مثالیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اصحاب نے کہا، کون سی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کہ افعال شرعیہ پر نہیں، افعال شرعیہ کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اصحاب نے کہا کہ جب کوئی آدمی 10ویں ذی الحجہ کے روزے کی منت مانے اور ایام تشریق کے روزے کی منت مانے، دیکھو یہ منت مانے، یہ جو مثال دی نا، ہم کہتے ہیں یہ ذرا نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ منت ماننے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو ذاتاً بھی مشروع ہے، وصفاً بھی مشروع ہے۔ جو ممانعت ہے وہ تو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، نہیں تو ان کو نظرہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ڈائریکٹ اذا صام یوم النہر کہنا چاہیے تھا، ایام التشریق کہنا چاہیے تھا۔ خیر، اسی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اصحاب نے کہا کہ جب کوئی آدمی 10ویں ذی الحجہ کے روزے کی منت مانے اور ایام تشریق کے روزے کی منت مانے تو اس کا منت ماننا فی نفسی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے ایک مشروع روزے کی منت مانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مانی تو یہ منت ماننا بھی صحیح ہے، جس طرح یوم النحر اور ایام تشریق میں منت ماننا روزے کی صحیح ہے، اسی طرح اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت ماننا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ ایک مشروع عبادت کی منت ہے، اس اصل اور ضابطے کی وجہ سے کہ نہیں افعال شرعیہ پر تصرف کے مشروع ہو کر باقی رہنے کو ثابت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا، کس وجہ سے؟ کہ نہیں عن الافعال شرعیہ بقائے مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کسی نے مکروہ اوقات میں نفل نماز شروع کر دی تو شروع کرنے سے وہ نفل نماز اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب ہم کہیں کہ یہ کس طرح لازم ہو جائے گی؟ اس میں تو حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ ان اوقات میں نماز مت پڑھو، نہیں تم لازم کر رہے ہو شروع کرنے کے بعد نفل نماز کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حرام کا ارتکاب لازم نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ حرام کا ارتکاب ہوئی، نفل نماز پورا کرنے کے لازم ہونے کے لیے، نفل نماز پورا کرنے کے لازم ہونے کے لیے حرام کا ارتکاب ضروری نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صبر کر لے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے سورج کے بلند ہو جانے کی وجہ سے، سورج کے غروب ہو جانے کی وجہ سے اور سورج کے ڈھل جانے کی وجہ سے، تو شروع کرنے والے کے لیے بغیر کراہت کے اتمام ممکن ہے، قضا کی صورت میں ہو سکتا ہے نا۔ اور اس سے یعنی نفل شروع کرنے والے کے لیے ارتکاب حرام لازم نہ آنے سے نفل نماز عید کے دن کے روزے سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ اگر عید کے دن روزہ شروع کر دیا تو پورا کرنا اس کو لازم نہیں، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک قضا ہی بعد میں کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ قضا کرنے کے لیے مستقل ایک وقت درکار ہے، اور روزے کے معاملے میں وقت بڑا سنگین ہوتا ہے کیونکہ وقت روزے کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اتمام یعنی روزے کو پورا کرنا، شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، یہ ارتکاب حرام سے الگ نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ روزہ بھی آدمی رکھ لے اور اعراض عن ضیافت اللہ بھی لازم نہ آئے۔ یوم العید میں روزہ پورا کرنے سے ارتکاب حرام ضرور لازم آئے گا، کیونکہ عیدین میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ دن کے ایک حصے کے اندر روزہ رکھ لے نہ پھر دوسرے حصے میں روزہ نہ رکھے، نہیں، وہ پورا وقت ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا، تو اعراض عن ضیافت اللہ لازم آئے گا ہی،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شروع کرنے سے لازم نہیں آئے گا. جب شروع کرنے سے یا لازم نہیں ہے تو بعد میں جا کے قضا بھی نہیں کرنی ہوگی. ہاں روزے کا معاملہ یہ ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں، وہ شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی اگرچہ مکروہ وقت کے اندر آدمی شروع کرے، کیونکہ وہ اسی وقت کے اندر آدمی اس کی قضا کر سکتا ہے. لیکن یہ تو طرفین کا مذہب ہے. امام ابو یوسف کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، بعد میں جا کر جس طرح نفل نماز کی قضا کرنی پڑتی ہے اگر ممنوع وقت کے اندر ان کو شروع کیا جائے، اسی طرح ممنوع دن کے اندر اگر روزے کو شروع کیا جائے بطور نفل تو اس کو پورا کرنا بھی لازم ہوگا. بعد میں جا کر قضا کر لے، قضا کی صورت نکلے گی. اس طرح آدمی ارتکاب حرام سے بچ جائے گا.